السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزق والعاقبة للتقوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی ضرورتوں سے فارغ کر کے مسجد جیسے بابرکت جگہ اور دنوں کا سردار جمعہ جیسے دنوں میں ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم اور آپ بار بار جانتے ہیں اور سنتے ہیں، کسی بھی نیک کام، کوئی بھی کار خیر کا توفیق مل جانا، کسی کار خیر کا کر گزرنا، کسی کار خیر کا کر لینا یا اپنی زندگی میں اس کو سیٹنگ کر لینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے توفیق و ہدایت سے ہے۔ ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں بہت سارے ہمارے ابھی ایسے دوستے ہیں، ایسے رشتہ دار ہیں جو ابھی تک مسجد نہیں پہنچ پائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو چھانٹ کر باچ کر مسجد میں سب سے اول آنے کی توفیق دی۔ جمعہ کے دن سب سے بہترین سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مسجد جانے کے پہل کرنا، سب سے پہلے مسجد داخل ہونا۔ فضائل ہمارا آپ سنتے ہیں، جمعہ کے دن سب سے پہلے جو مسجد داخل ہوگا، انٹر ہوگا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اونٹ قربانی کرنا 100 ملے گا۔ اس کے بعد جس طرح گھٹتے رہیں گے اس طرح گھٹتے گھٹتے آخر میں انڈا تک پہنچ جائے گا۔ اور جو شخص مسجد کے پہلے صف میں بیٹھتا ہے، کل قیامت میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہوگا، پہلے صف میں حاضر ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضلت کا مقام ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس جگہ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تاجد المدینہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو بستی اور شہروں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ابغض، سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بازار و منڈیاں ہیں۔ تو
تو یہ مسجد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مردوں کے لیے جو بنائے ہیں نماز کے لیے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آنا بہت پسند ہے۔ اور خواتین حضرات کے لیے، ہمارا ماں بہنوں کے لیے، گھر کے آنگن سے لے کر گھر کے اندر میں جتنے کونے میں جتنے پردے میں نماز پڑھے گی ان کے لیے اتنے زیادہ اجر عظیم ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، خطبہ کے بعد ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم بہترین امت ہو، یعنی بیسٹ سے بیسٹ امت ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے بیسٹ ہو؟ اچھے کیوں ہو؟ بہت اچھے کیوں ہو؟ وجہ یہ ہے کہ تم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ کے ذات پر تم ایمان لائے ہو۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ ہمیں آپ کو جو بشارت ملی ہے، ہمیں آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، ہمیں آپ کو جو سند ملا ہے، اس سند پر ہم اور آپ غور کریں کتنے ہم اور آپ سے کھڑے اترے ہیں۔ یہ بشارت، خیر امت کے بشارت، سب سے پہلے حقدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پہلے حقدار ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک فرمان کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے سب کچھ قربانی کر دیے تھے۔ میرے معزز سامعین کرام، اور یہ جو ہم خیر امت ہیں، یہ خیر امت یوں ہی نہیں مل گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت میں ہر نبی پیغمبر کے لیے حوض ہوگا، پانی پینے کا حوض وہاں پر ہوگا، اور وہاں پر حوض بتایا گیا ہے 120 حوض ہوں گے۔ ان میں سے ہمارے نبی فرماتے ہیں 40 حوض آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کے لیے ہے۔ کتنے حوض؟ 40 حوض۔ اور حضور فرماتے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 80 حوض میرے امتوں کو پلائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے ہم اور آپ کتنے تعداد میں ہوں گے؟ دیکھیے 80 حوض کے لیے ہمارے پر تیار ہیں۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستی مبارک سے حوض کوثر کے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، خیر امت ملنے کا وجہ کیا ہوا؟ خیر امت ملنے کا وجہ کیا ہو گیا؟ خیر امت اسی لیے ہم اچھے کاموں میں حکم کرتے ہیں، اور ہم اور آپ ماشاءاللہ باہر میں سب کو اچھے کام حکم کرتے ہیں۔ باہر میں ہم اور آپ غلط کام دیکھتے ہیں، ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، غلط فیلنگ ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام غلط ہے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، سب سے پہلے جو عمل بالمعروف اور نہی منکر کہنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے اہل عیال کو اپنے گھروں میں شروعات کریں، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے کمانا نہیں چاہتے ہیں، کمانا مقصود نہیں ہے۔ نحن نرزق والعاقبۃ للتقویٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ نحن نرزق والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام، بہترین سرٹیفکیٹ، بہترین کامیابی متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ میرے معزز سامنے کرم اور غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت پاک میں ہمیں آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز کے حکم لگے گھر والوں کو، اہل عیال کو، اور خود پابند رہیں۔ ہم غور کریں، ہم تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ایک وقت آ جاتے ہیں، 2-3 وقت بازار میں ہو، جہاں بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ ہم اور اب نماز پڑھ لیتے ہیں پابندی کے ساتھ، کیونکہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب ملنے کا، اللہ تبارک تعالیٰ کا نزدیک ہونے کا، اور سب سے عظیم ترین فائدہ نماز پڑھنے کا اللہ راضی ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔
کہ ہم علماء سے رابطہ کرتے ہیں، مسجد میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں، تعلیم مشورہ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں فضائل معلوم ہے، لیکن جو ہمارے ماں بہنیں ہیں جو سیریلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، موبائلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ معذرت ساتھ کھانے پینے میں مشغول ہے، گائے گرو بکری میں اور کھسی اور اسی طرح مرغی میں व्यست ہے، عبادت سے غافل ہو چکی ہے، ان کو تنبیہ کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہا، خود نماز کے دوسروں کو کیا کرے، حکم کرے اور خود اس پر پابندی رہے۔ اور حضور نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں یا صحابیات میں جب کھانے کی تنگی آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، کچھ ہی طرح کی کوئی ٹینشن آتی، تو حضور یہی آیت پیش کرتے کہ نماز کے پابند کرو۔ صحابہ کرام حکم فرماتے نماز کے پابند کرو اور اہل عیال کو نماز کا حکم کرو، کیونکہ اللہ تبارک رزق طلب نہیں کرتا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، سب نماز دور ہو جائے گی۔ اس آیت اگر ہم غور کریں تو جیتا جاگتا مثال 1-1.5-2 سال پہلے ہم اور آپ گزر چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ رزق میں دوں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اگر تو نماز کے پابند کرتے ہو۔ جیسے کہ وقت آیا لاک ڈاؤن کا، ہم اور آپ سب جوچے ہیں اس لاک ڈاؤن سے۔ کوئی ایسا آدمی تھا جو بھوکا مر گیا ہو کھائے بغیر، حالانکہ اس وقت کمائی نہیں، فیکٹریاں بند، دکانیں بند، یہاں تک عبادت خانہ مسجدیں بھی بند ہو گئی تھی، مدارس بند ہو گئے تھے، مسجد مندر گرجا گردوارا سب بند ہو گیا تھا، یہاں تک گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے ہم نے آپ کو کھلایا ہے اور کھلا کے دکھایا ہے کہ کمائی پہ ذمہ نہ رکھو، توکل اللہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا۔ اللہ نے کھلا کے دکھایا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتا ہے، کام بہت ہے، بزی بہت ہے، مصروف بہت ہو چکے ہیں، کمائیں گے کھائیں کہاں سے، تو لاک ڈاؤن میں کیسے اللہ نے کھلا دیا؟ اس لیے ہم آپ اپنے یقین کو، اپنے اللہ تعالیٰ توکل کو مضبوط بنائیں، تاکہ کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ من سلوا آسمان اتار سکتا ہے، لیکن ہمارا ذمہ داری کہ ہم توکل اللہ ہوتے رہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا نماز کے بارے میں۔ آج ہم نماز کے لیے کیا کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دیگر کام کر لیتے ہیں جو ہمارے نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اگر ہم نماز کا پابندی نہ کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے کس کی وجہ سے، بچوں بیوی بال بچوں کی وجہ سے، اور نماز کے پابندی نہ کریں گے، اچھے کام نہ کریں گے، دینداری نہ پھیلائیں گے۔ جیسے کہ ایک ٹرین چلا ہے آج 13 اگست لے کر 15 اگست تک چل گیا، گھر گھر میں ترنگا، اور ماشاءاللہ اسلام پاروں نے حق ادا کر دیا، اور اکثر جگہ پر دکھا گیا کہ گھر گھر میں ترنگا ہونی چاہیے۔ اپنے وطن سے وفاداری کا پہچان بتانا چاہیے، چاہے مردود مانے یا نہ مانے، وہ گولی ماری ہے۔ جس طرح ہم اور آپ گھر گھر میں ترنگا کیے، اب ہم اس جمعہ کے مجمع میں، اس جمعہ کے محفل سے، چاہے اسلام بورڈ والے ہو یا مہمان کرام جہاں تشریف فرما ہے، ہمارا ذمہ داری لے جائے کہ گھر گھر میں نمازی کا ٹرین چلائے، گھر گھر میں ہمارا ماں بہن جو پردہ نہیں کی تو پردے کا ٹرین چلائیں، گھر گھر میں پردہ ہونی چاہیے، گھر گھر میں دینداری ہونی چاہیے، گھر گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اور گھر گھر میں کیا سچائی امانداری ہونی چاہیے۔ سب سے اہم چیز گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر ہم اور آپ دینداری کا ماحول نہیں بنائیں گے، پردے کا ماحول نہیں بنائیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن خود فرما دیا، جہنم کو کیا کہا، بھڑکایا جائے گا انسان سے اور پتھر سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم، تو اپنے اہل عیال، اپنے ذات کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انسان اور پتھر کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے آگ کو بھڑکائے گا۔ جیسا ہوتا ہے نا، جب اگر ہم اور آپ دیکھے ہوں گے مٹی والا چولہا اگر بجھ دھواتا ہو تو پیچھے سے ہوا مارتے ہیں، پھونک مارتے ہیں لاٹھی سے، اسکانے کے لیے، جلانے کے لیے۔ اللہ تبارک انسان پتھر سے دہکائے گا۔ پتھر کا بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب بہت زبردست نسخہ بتائیں۔ پتھر سے مطلب وہ پتھر نہیں جیسے ہم اور آپ مار پیٹ کرتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے، وہ پتھر نہیں۔ پتھر سے مطلب یہ ہے کہ وہ معبود جس کو غیروں نے خدا بنا کر رکھا تھا، جس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، جس کا اپنا خدا معبود بنا کر رکھا تھا، جس کو مورتی بنا کر رکھا تھا،
ایسے خدا جو نہ مچھر ہلا سکتا ہے، نہ مکھی ہلا سکتا ہے، نہ مچھر بنا سکتا ہے، نہ مکھی بنا سکتا ہے، نہ اس کے بال کو اکھاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم پھینک کر عبرت دے ان کو جس کو تم خدا معبود سمجھتے تھے، جن کو تم جہنم سے بچنے کا نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، دیکھو وہ خود جہنم میں کیا ہے بھڑکایا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ عبرت کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے، جہنم پتھر کو ڈالیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو کیا ہے، انسان کو جس طرح جنت کے لیے بنایا ہے اسے جہنم کے داخل میں بنایا ہے۔ اب ہمارے چوائس ہے کہ ہم جو عمل کریں گے اسی عمل کا نتیجہ ہمارے اوپر کیا ہوگا، نمبرات آئیں گے۔ جیسے ہمارے اسکول کالج بچوں کو بولتے ہیں کہ بابو امتحان قریب ہے، ایگزام قریب، تیاری کر لو، جو تم تیاری کرو اسی طرح نتیجہ آئیں گے۔ اگر تمہارا تیاری ٹھوس رہا تو امید ہے کہ انشاءاللہ صحیح نمبر آئیں گے، تیاری صحیح نہ نہیں رہا تو تیاری کیا ہے، تمہارا نمبر صحیح نہیں آ سکتے۔ میرے معزز سامعین کرام، ولیکن اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر ہم بچوں کو دیندار نہ بنائیں گے، بچوں کو صحیح تربیت نہ بنائیں گے، وہی بچہ ہمیں آپ کو ذکر سے غافل کر دے گا، وہی بچہ ہمیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بحمدہ تمام ذکر سے تمام اچھے اعمال دور کر دے گا۔ اللہ کیا فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ میرے معزز سامعین کرام کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تم کو اللہ کے ذکر سے تمہارے مال و دولت اولاد غافل نہ کر دے۔ ایمان والو تمہارے اولاد مال و دولت اللہ کا ذکر تم کو غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس طرح کے چکر میں چلا گیا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ ہے، ختم ہو گئے وہ انسان۔ ہم اور آپ غور کریں آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج بچوں کے لیے، زمین زیادت کے لیے، پراپرٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے احکام کو پامال کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں ہم۔ میرے معزز سامنے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کمانا منع ہے، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بیوی بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ منع نہیں، یہ کار خیر بھی ہے، اچھا عمل بھی ہے، لیکن ہم اس کو اپنا ٹارگٹ نہ سمجھ لیں، اس کو ہم اور آپ ٹارگٹ نہ سمجھ لیں۔ جیسے کہ ایک مفتی صاحب نے بہت زبردست مثال دیا کھوپڑی میں بیٹھانے کے لیے، ایک آدمی نے ہوا جہاز کیا پائلٹ کے لیے اپنا پائلٹ میں اڑانے کے لیے ایگزام دے رہا تھا، مکمل تیاری کر رہا تھا، ہر زوردار محنت کر دیا، اگر ٹاپ نمبر لایا وہ، اب آخری امتحان ہے، سب امتحان پاس ہو گیا، آخری امتحان دینے جا رہا تھا، اب اتفاق کیا ہوا، کیلے کے چھلکے میں پیر لگ کے پھسل گر گیا اور پیر اس کو ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ پیر اس کو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد پھر رہا کتنا دن، 40 دن رہا، یا پھر کافی عرصہ تک کیا رہا، لٹک کے رہا پیر اس کا۔ وہ جو پیر ٹوٹ گیا، صدمے کو کیا ہوا، پھر وہ ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے انتقال ہوا، صدمے میں کس وجہ سے پڑا؟ ان کا جو ٹارگیٹ تھا، ان کا جو مشن تھا، پائلٹ چلانا مشن تھا، وہ یہ نہیں سوچا تھا کہ میں پائلٹ سیکھوں گا خدمات کے لیے۔ کوئی بھی چیز کسی چیز حاصل کرنا چاہے، ہر چیز کو رخ ہم کیا دین کی طرف رکھیں۔ ہم اگر ڈرائیور بننا چاہیں، ہم اگر مستری بننا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، اس کا ٹارگیٹ ہم کو کیا ہونا چاہیے، رضائی الہی ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سی مثال دیتے ہیں، ہم کیا کھڑکی لگاتے ہیں، علماء نے مثال دیتے ہیں نا، کھڑکی کس لیے لگا رہے ہیں، روشنی آنے کے لیے۔ اللہ کے بندے کھڑکی لگاؤ کہ اذان اندر آئے۔ اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اذان کی آواز میرے گھر میں آئے، تو کیا ہوا نہیں آ سکتی، کیا روشنی نہیں آئے گی خود بخود؟ لیکن اگر نیت ہم کر لیتے ہیں کہ کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، تو یقین مانیے جب تک کھڑکی قائم رہے گی تب تک آپ کو نیکی ملتی رہے گی، صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے۔ ہمارے ماں بہن گھر میں صفائی کرتی ہیں، ہم اور آپ صفائی کے لیے دیتے ہیں، ہمارے ماں بہن صفائی کرتی ہیں، اگر نیت کر لے کہ صفائی، حضور نے فرمایا طور شطر ایمان، باقی صفائی آدھا ایمان ہے، تو کیا ہوگا ہمارے لیے، ثواب ملے گا ہمیں، آپ کو کام کا مقام اور گٹھلی کا دام مل جائے گا، آم کا بھی دام اور گٹھلی کا بھی دام مل جائے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد ہے ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، اس کا واحد مشن ہونا چاہیے اللہ کی رضائی، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کلو من الطیبات، سب سے اہم چیز جو نماز کے مقبولیت کا، نماز کے قبول ہونے کا، دعا کے قبول ہونے کا سب سے واحد مقصد یہ ہے، واحد ریزن یہ ہے، واحد ٹارگٹ یہ ہونی چاہیے ہمارے آپ کے لیے کہ حلال رزق کھانا،
آج ہم دیکھیں سود کا کاروبار عام ہوتے جا رہا ہے. ایک ہم دیکھیں کم وقت میرے سامنے گزر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کم وقت کاپی لیا ہوا ہے سود کر کیا کرنے کے لیے، حساب کرنے کے لیے. نہ اسی وقت میرا پٹھان والا چال چلتا تھا، میں معلوم نہیں تھا، میرے سامنے گزرا ہو لیکن ذہن نہیں رہا. آج ہم کھلے عام سود کا کاروبار کر رہے ہیں لیکن ہمیں بے فکر پڑے ہوئے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ زیادہ پیسہ آئے بیوی بال بچوں کے لیے. ایک واقعہ کے بعد بات کو ختم کروں گا. ایک صحابیاں اور ایک صحابی مزدور تھے، بہت زیادہ کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور مزدور کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، کماتے تھے اور انکام کرتے تھے. تو وہ صحابی ایک دن کیا ہوا، باہر گئے کمانے کے لیے، دن بھر گھومے پھرے، کسی نے ان سے خدمت نہیں لیا، یعنی کام نہیں کیا، مزدوری نہیں کر پائے، وہ خالی ہاتھ لوٹے بغیر کچھ انکام کیے. گھر میں آنے کے بعد دن بھر تھکا ہوا انسان ہے، بھوک کے مارے چور چور ہے. ان کی اہلیہ کہہ رہے ہیں، ان کی بیوی کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، کھانے پینے کی کچھ چیز ہے گھر میں. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جان آپ کو قربان ہے، میں نے تو آپ کو کہہ دیا تھا جانے سے پہلے آپ شاید بھول چکے ہیں کہ رات کو جو کھانا کھا چکے وہی آخری کھانا تھا، گھر میں ذرہ بھر ایک لقمہ کھانا بچا ہوا نہیں ہے. جب یہ بات کہنا تھا تو شوہر کے دل میں کیا ہو، مایوسی چھا گئی، صدمے میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے، دکھ ہوا چہرے سے. لیکن جو بیویاں اپنے شوہر سے سچی محبت کرنے والے ہوتی ہیں، وہ شوہر کے ہر ایک فیلنگ کو سمجھتی ہیں کہ شوہر کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کس طرح اس کو راضی کرے. وہ فوراً سنگ سے اپنے کیا انداز بدل دی اور کہتے حضرت ہم اور آپ جو بھوکا ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ بھوکا رہنا اور بھوکا رکھنا یہ اللہ کی مرضی ہے، تو ہم اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں کام کرے. جب اللہ چاہ رہا ہے بھوکا رہنا تو بھوکا رہے خوشی سے. اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ اللہ جس طرح رکھنا چاہے اسی پر راضی ہو جانا، یہ اہم ترین چیز ہے. تو اللہ چاہ رہا ہے بھوکا رہنا، ہم بھوکا رہ جاتے ہیں. تو پھر چہرے ان کے کیا ہو گیا، ٹھنڈا ہوا اور خوشی ظاہر ہوئی. اس کے بعد پھر رات کو خالی پیٹ سوئیں، کچھ کھانے کا انتظام نہیں رہا. آج یہ عبرت ہمارے ماں بہنوں کے لیے اور ہمارے آپ کے لیے اس واقعہ. اس کے بعد رات کو خالی بغیر کھائے سوئیں، صبح پھر اٹھیں جانے لگے. تو سنت مبارکہ یہ ہے خواتین کے لیے، شوہر جب کام کے لیے جائے دروازے تک پردے کے احتیاط کے ساتھ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے چاہیے اور مسکراتی اس کو بدائی کرنی چاہیے. کس طرح مسکراتی سنت ہے، ثواب کام ہے. اور کہنا چاہیے فی امان اللہ، کہ اللہ کے امن میں آپ کو بھیجتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت عطا کرے، ہر شر فتنہ آپ کو محفوظ رکھے. خواتین کو یہ تعلیم دینی چاہیے، یہ سنت کو زندہ کرنی چاہیے. وہ صحابیات تھی، دروازے کے پاس آئی اور کہے کہ آپ جائیے فی امان اللہ. وہ صحابی چلے گئے، پھر دن بھر گھومے پھرے، کہیں کام نہیں ملا ان کو. پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر کہتے کچھ کھانے کو ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ معذرت ساتھ کچھ کھانے کو نہیں ملا آج. پھر وہی صحابی وہی پلٹ کے جواب دیتے ہیں، وہی صاحب پھر پلٹ کے جواب دیتے ہیں اللہ نے آج بھی راضی ہے بھوکا رہنے پر، آج ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں. کتنا صبر ہے، سوچیے، زبردست صبر ہے اس معاملے میں. اس کے بعد دوسری رات کو گزری خالی پیٹ، پھر تیسرے دن اٹھیں، پھر اسی طرح سنت کے موافق زوجہ نے کیا، دروازے تک پار کیا، پھر کہا فی امان اللہ. کچھ دیر چلے گئے، پھر آواز دے کے بلائیں اس کو، سنیے 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 کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ آپ، وہ کہہ رہی ہے اس کی بیوی، غور سنیے گا، اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ میرے محبت میں یا بھوک کے شدت میں یا میری پیار کی وجہ سے آپ حرام مال انکام مت کیجیے گا. میرے محبت میں ہم لوگ بھوک کی وجہ سے ہیں، تو اس وجہ سے آپ یہاں وہاں جوج بیلے حرام مال انکم لے آؤ، یار پیٹ بھر لو، یہ کبھی مت کیجیے. 2 دن صبر کر لیے، تیسرے دن ہم صبر کر لیں گے، لیکن حرام مال ایک لقمہ جانا بالکل ہم گوارہ نہیں کریں گے. میرے معزز سامنے کیا خاتون تھی، آپ غور کیجئے. اس طرح آج اگر ہمارے ماں بہن ہو جائیں، شوہر اگر کہیں جاتا ہو، کمانے کی کوشش کرتا ہو، اگر بیوی اگر تعلیم دینا چاہے اس معاملے میں، تو شوہر پہاڑ تو پہاڑ، چٹان تو اکھاڑ پھینک سکتا ہے، پتھر ڈلا کا پہاڑ بھی ہلا کر رکھ سکتا ہے. اگر خاتون اگر موٹیویٹ کرے، ہمت دلائے، حوصلہ افزا کرے. آپ کمانے پر کوئی مسئلہ نہیں، آپ 100 روپے روزانہ کمائیے، لیکن حلال کمائیے. اگر یہ مل جائے تو سود کا کاروبار ڈھپ پڑ جائے گا، جھوٹ کا بازار بالکل بند ہو جائے گا، دھوکہ دھڑی معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے کا جو ہڑپنا معاملہ شروع ہو گئے، یہ بھی بالکل قسم خدا بالکل ختم ہو جائیں گے.
لیکن اگر خواتین کے درمیان یہ جذبہ اگر پیدا ہو، صحابیات جیسے اگر ایمان ہو، صحابہ جیسے یہ یقین ہو، تو یقین مانیے شوہر بھی حلال انکم میں کوشش کرے گا اور بیوی بھی حلال انکم کو کوشش کرے گی اور کھائے گی اور دعا بھی قبول ہوگا۔ لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں، کچھ خاتون کہہ رہی تھی، بہت فون آتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا شوہر بھی شروع کر دیا ہے ڈپلیکیٹ کھانا مال، سود کاربٹ چل رہا ہے، مجھے بھی لگا دیا ہے، میں بھی کھا رہی ہوں، مزہ آ رہا ہے۔ مجھے بول رہی ہے، میں شرم نہیں چاہیے آپ کو، کہ شوہر دے دیا کیا کریں، آپ منع کیجئے آپ کو کہ نہیں کھانا ہے، 2 دن بھوکا رہنا گوارا ہے، حرام مال ایک لقمہ نہیں جانا ہے میرے پیٹ میں۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام، بزرگ دین بہت سے واقعے پڑے ہوئے ہیں، ایک لقمہ بغیر اجازت کے بکری دو لیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعہ ہے، بکری دو لیا بغیر اجازت کے، پی لیا، منہ حلق میں ہاتھ ڈال کر الٹے کر پھینک دیا۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام بزرگ دین واقعہ پیش آ چکے ہیں۔ میرے معزز سامنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے واحد چیز ہے کہ نماز کی پابند کرے، اور نمبر 2 گھر میں تعلیم شروع کروائے، گھر میں دینداری شروع کروائے، ماں بہنوں کو صحیح دین کا تعلیم دینے کی کوشش کرے، اور دوسرا نمبر حلال رزق کمانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں آپ کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لے جو نہیں پڑھیں۔ علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم